اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم دیکھیں گے احادیث کے حوالے سے حدیث کا تعارف اور حدیث کی اہمیت۔ آپ کے سامنے ایک روایت رکھتی ہوں۔ سب سے پہلے سیدنا مقدام بن معد کربکندی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک اللہ کی کتاب دی گئی ہے اور دوسری اس کے برابر یعنی اس کی مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ قریب ہے کہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے ایک پیٹ بھرا شخص یوں کہے گا، ہمارے اور تمہارے مابین یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کافی ہے۔ جو چیز اس میں حلال ہے ہم اسے حلال سمجھیں گے اور جو اس میں حرام ہے ہم اسے حرام سمجھیں گے۔ خبردار، معاملہ اس طرح نہیں ہے، آگاہ رہو، کچلیوں والا درندہ حلال نہیں ہے اور نہ گھریلو گدھا اور نہ ذمی کی گری پڑی چیز، الا یہ کہ اس سے بے نیاز ہوا جائے۔ اور جو آدمی کسی قوم کا مہمان بنا جبکہ انہوں نے اس کی ضیافت نہیں کی تو اس کے لیے درست ہے کہ میزبانی کے بقدر ان سے وصول کرے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ عن قریب کوئی شخص آ کر یہ کہے گا کہ صرف قرآن کو ہی سنو اور قرآن کو ہی فالو کرو، اور حدیث کے حوالے سے وہ ڈس ایگری ہوگا۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں مردار کے حوالے سے بات آئی ہے کہ جو حرام ہے وہ مردار، خون، خنزیر اور جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور یا کوئی اس طرح کی کوئی حرام چیز کا ذکر ہے، جبکہ یہاں کچلیوں والا درندہ حلال ہے۔ کچلیاں کیا ہوتی ہیں؟ جو آپ کے پنجوں ہوتے ہیں نا وہ، اس سے، اور یہ جو دانت ہے نا آپ کے وہ والے جو کہ نوکدار دانت ہوتے ہیں، وہ والا جانور جو ہے وہ حرام ہے۔ جیسے کہ دونوں ہاتھوں سے چیر پھاڑ کر جو کھانے والے درندے ہیں، جیسے شیر، چیتا، لومڑ، گیدڑ وغیرہ۔ تو یہاں سے جس چیز کی وضاحت ہو رہی ہے نا وہ یہ ہو رہی ہے کہ حدیث کی اہمیت۔ قرآن مجید میں اس کی وضاحت نہیں ہے لیکن حدیث میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ چیز حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید میں 4 پارے کے آخر میں 5ویں پارے کے شروع میں محرم جو ہے رشتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صرف 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے روک دیا، باقی عورتوں کی بات نہیں آئی۔ جبکہ آپ دیکھیں تو حدیث میں یہ بات ہے کہ پھوپھی بھتیجی ایک ساتھ نکاح میں نہیں آ سکتی اور خالہ بھانجی ایک ساتھ نکاح میں نہیں آ سکتی، یہ حدیث میں ہمیں پتہ چلا۔ تو اس سے یہ کہ دین مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن اور حدیث دونوں کو لیتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے مردار کو علی الاطلاق حرام قرار دیا، جبکہ حدیث نے مچھلی اور ٹڈی جو ہے یہ دونوں مردار ہیں، ان دونوں کو حلال قرار دے دیا۔ تو یہاں سے حدیث سے آپ پتہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی زیادہ ضرورت کی چیز ہے۔ اچھا، پھر قرآن کریم نے خواتین و حضرات کو بلا ناغہ نماز قائم کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، ایسے ہی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حیض و نفاس والی عورت کو نماز کی مکمل رخصت دے دی گئی، یہ نماز معاف ہے، اور وہ ہمیں حدیث سے پتہ چل رہا ہے۔ ویسے تو
آپ دیکھیں قرآن مجید میں تو ایسا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. جی بالکل نماز قائم کرنے کے بارے میں، لیکن حیض و نفاس والی عورت کے لیے تو معاف ہے. لیکن روزوں کی یہ کیا ہے حکم کے بعد میں قضا کا حکم ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک جو ہے روٹین کے مطابق، یعنی جو نماز ہوتی ہے 5 وقت کی وہ آپ نے نہیں پڑھنی. اور پھر یہ کہ ایسی خواتین کو رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے دینا، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث میں یہ بات آ گئی ہے اور یہیں سے دین مکمل ہو رہا ہے. اس لیے حدیث کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور حدیث پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں نماز کی بات ہے، تفصیل لے کر آئیں. قرآن میں تفصیل لے کر آئیں نماز کی، کدھر ہے؟ اور زکوٰۃ کی تفصیل لے کر آئیں، وہ کدھر ہے؟ اور پھر حج اور عمرہ کی ادائیگی کا تفصیلی طریقہ کار کدھر ہے؟ اور پھر بالکل تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز واضح بتا دی. اور قرآن مجید میں 20 مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا. اب اطاعت کا حکم بار بار دیا گیا تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اطاعت کیا ہے. یہی حدیث ہے، یہی بات ہے. کیا یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ قرآن کی وضو پر مشتمل آیات کے نزول سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے وضو کو شرط قرار دے کر اس کا طریقہ بتلا چکے تھے؟ یعنی جب وضو کی آیات آئی ہیں اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے کہ آپ نے اس طرح سے وضو کر کے نماز ادا کرنی ہے. وہ آیات بعد میں آ گئی. اور پھر یہ بات ہے، ابھی تک جمعے کی فرضیت نہیں ہوئی تھی تو سورہ جمعہ کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی کہ مدینہ منورہ میں نماز جمعہ پڑھی جا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ پڑھا رہے تھے اور فرض ہونے کے لیے آیات نازل نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو کس نے نافذ کیا تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہی نافذ کیا تھا نا. اور پھر یہ بات ہے کہ صحابہ کرام نے آج جیسا کوئی مفکر اور ڈگری ہولڈر ہے ہی نہیں جو یہ کہہ دے کہ ابھی تک قرآن مجید تو ان امور کا ذکر نہیں ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا. تو کیسے؟ یہ حدیث کی اہمیت ہے. اور پھر یہ بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اب اتنی مظلومانہ یعنی مظلوم بن چکی ہیں کہ جو ناظرہ قرآن مجید نہ پڑھ سکنے والا جیسے چاہتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے. یعنی کوئی کہتا ہے کہ حدیث لکھنے کا اہتمام نہیں کیا گیا، کوئی کہتا ہے کہ 200 سال کے بعد لکھی گئیں، اور کوئی کہتا ہے کہ جھوٹے اور من گھڑت قصوں کی کتابیں ہیں. یعنی منکرین حدیث یہاں تک کی بات کرتے ہیں اور بھی لوگ ان کی ہاں میں ہاں بھی ملا دیتے ہیں. جبکہ آپ دیکھیں تو حدیث مبارکہ میں مستقبل کے بارے میں جتنی پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیں اور وہ بہو وہ پوری ہوتی چلی گئیں، حرف بہ حرف وہ ہوتی چلی گئیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کوئی شک و شبہ کرنے کی گنجائش ہے ہی نہیں. صرف ایک مثال اگر آپ کے سامنے میں رکھوں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہمیں نماز عشاء پڑھائی. سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، کیا خیال ہے تمہارا اس رات کے بارے میں؟ ذرا غور کرو کہ آج جو زمین کی پشت پر موجود ہے وہ 200 برس تک باقی نہیں رہے گا. تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 ماہ پہلے یہ حدیث ارشاد فرمائی. اور محدثین کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی اور ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ آخری صحابی ہیں جو ٹھیک 100 برس بعد 110 ہجری میں وفات پا گئے. یعنی
پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی کہ وہ 100 برس تک باقی نہیں رہے گا، یعنی تم میں سے جو لوگ بھی ہیں، یعنی پورے 100 برس کے بعد آخری صحابی کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حدیث کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ کوئی زبان ہو، 1 صدی کے بعد اس میں ایسی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ پہلی جیسی زبان رہتی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اردو ہی کو لے لے کہ جو پہلے کی لینگویج تھی اردو، وہ بہت ہی ثقیل اردو تھی، اور اب وہ اردو نہیں رہی، اس میں بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی لینگویجز آپ دیکھ لیں، لیکن اب دیکھیں عربی واحد زبان ہے جو اگر آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں موجود اور وہ عربی میں گفتگو کریں تو ہم ان کی بات کو سمجھ سکیں، یعنی جو عربی سمجھ سکتے ہیں وہ آرام سے سمجھ جائیں گے، کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس زبان کے توسط سے، صرف اس لیے کہ اس کی ہدایت کو قیامت تک برقرار رکھنا تھا۔ اور دنیا کے سب سے ممتاز علم کیا ہے اسلام کا؟ علم الرجال۔ علم الرجال، بلکہ یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نشریات نبویہ کے بقا کے لیے امت مسلمہ کو علم اسماء رجال دیا، یعنی جو لوگ اس وقت پہ، جو صحابہ کرام اس وقت پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو حفظ کر رہے تھے، اور ان کے حافظے انتہائی تیز تھے، ان کے حافظے۔ اور یہ علم اس امت کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم اس امت کو دیا۔ سابقہ امتیں اس وصف سے یکسر محروم رہیں، سابقہ امتوں میں اتنا حافظہ تیز نہیں تھا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم کی بدولت فرمودات نبویہ کو وہ تحفظ عطا کیا جو آج 14.25 صدیوں کے بعد بھی ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آواز سن رہے ہیں، یعنی احادیث جب آپ پڑھتے ہیں تو وہی دور دماغ میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہی دور ہے۔ اس طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز ہمیں دے دی احادیث کے ذریعے۔ اب آپ دیکھیں سند اور متن۔ سند کیا ہوتی ہے؟ سند یہ ہوتی ہے کہ کس راوی نے، یعنی فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، راویان کا جو ذکر ہوتا ہے وہ سند ہے حدیث میں۔ اور متن کیا ہے؟ متن وہ چیز ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ متن ہے، جو اس میں سبجیکٹ ہے وہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ اتنی ان لوگوں کے بارے میں اتنی چھان پٹک ہوئی کہ اب آپ دیکھیں کہ جو حدیث صحیح ہے یا حسن ہے، اس کے راوی جو ہیں اس کو عادل ہونا چاہیے، ضابط ہونا چاہیے، اور اس کو ثقہ ہونا چاہیے۔ عادل بالکل انصاف والا ہو، ضابط جو ہے کہ اس کا حافظہ اتنا تیز ہو کہ اس کو کوئی چیز بھولتی نہ ہو، ضابط، ٹھیک ہے۔ اور ثقہ وہ سچا ہو، ثقہ کہتے ہیں سب سے سچا، یعنی اس کی پیک ہے سچائی کی۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی اس حدیث کے اندر کوئی علت نہ ہو، شذوذ نہ ہو، یعنی کہ کوئی بھی اس کے اندر چھپی ہوئی خامی نہ ہو، کچھ بھی ایسی چیز نہ ہو، تب وہ حدیث کا درجہ بنتا ہے صحیح اور حسن۔ ایسے ہی یہ علم الرجال نہیں ہے کہ لوگوں کی چھان پھٹک کر کے ان سے حدیثیں لے کے، ہر حدیث نہیں لی جاتی تھی، اس فرد کو دیکھا جاتا تھا کہ وہ فرد جو ہے وہ آیا عادل ہے، آیا ضابط ہے، آیا ثقہ ہے، تو پھر وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ 100% درست ہے، پھر اسے لے لو۔ یہ ہے علم الرجال، اور ہر بندے کی زندگیاں کھول کے رکھ دیں تحقیق کرنے کے لیے کہ وہ کہاں گیا تھا،
کیسے کھاتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے اس کی ڈیلنگز ہیں، کدھر جاتا ہے، کیا کرتا ہے، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو تب جا کے ان سے حدیثیں لی گئی ہیں، ایسے ہی کسی سے اٹھا کے حدیث نہیں لی گئی ہے. اتنی تحقیق ہوتی ہے پھر اس کے بعد حدیث. اور پھر ظاہر ہے پھر جو اگر اس کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث بیان کر رہا ہے اور راویوں کے نام میں اگر وہ صحابہ کا نام ہی نہیں لے رہا، صحابہ کا نام نہیں لے رہا، تو وہ حدیث کیسے لی جائے؟ درمیان سے چین ہی ٹوٹی ہوئی ہے کہ تابعی نہیں ہے، کوئی تابعی نہیں ہے، تبع تابعی نہیں ہے، تو پھر کیسے وہ حدیث معتبر ہو سکتی ہے؟ وہ حسن یا صحیح کے درجے میں نہیں آتی. پھر آپ دیکھیں اتنی زیادہ تحقیق کے بعد یہ ساری حدیثیں اس طرح سے جمع ہوئیں اور ہمارے پاس آئی ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت پہ نہیں لکھیں گے، یہ سب ایسے ہی باتیں، کیونکہ وہ اس وقت پہ بھی ایک ایک چیز لکھی جا رہی تھی. ایک صحابی رسول ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات لکھتے تھے، ایک ایک بات لکھتے تھے. اور صحابہ نے کہا کہ آپ نہ لکھا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کسی موڈ میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، لکھو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، کوئی ایسی بات نہیں نکلتی، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں. ظاہر ہے نبی کی زبان سے ایک ایک بات حق ہے تو وہ لکھنی چاہیے. تو وہ لکھتے تھے. تو آپ سوچیں اس وقت سے ہی لکھتے تھے. اور یہ جو باتیں ہیں کہ نہیں لکھی گئی، 200 سال بعد مدون ہوئی، جو بھی کچھ ہوا، ظاہر ہے وہ جو لکھی گئی تھیں وہ کسی چھال پہ درخت کی، کسی جو ہے وہ چمڑے پہ، یعنی اس طرح سے لکھی گئی تھیں، پتھر پہ، اس طرح سے. تو اب وہ چیزیں جمع کر کے ان کو ایک پوری طریقے سے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے رکھا گیا. اور پھر وہ جگہ جگہ پہ تھیں تو وہاں سے کچھ چیزیں، وہاں سے کچھ چیزیں جمع کر کے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری حدیثیں جگہ جگہ سے جمع کر کے وہ ایک پوری اپنی جو ہے وہ صحیح کتاب مرتب کی، جس میں صحیح کے علاوہ کوئی چیز، کوئی احادیث نہیں رکھی انہوں نے. اسی لیے وہ صحیح بخاری ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے وہ صحیح مسلم ہے، امام مسلم نے بھی وہ ساری اس طرح سے رکھی. تو یہ ایک بہت بڑا وسیع علم ہے جس کی وجہ سے ہم تک بہت ہی درست دین جو ہے وہ پہنچا. اور یہ صحابہ کرام کا یعنی ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے. اب جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، انہی صحابہ نے بھی تو قرآن ہی پہنچایا ہے، قرآن بھی تو انہوں نے ہی پہنچایا ہے. تو قرآن بالکل صحیح آ گیا اور حدیث صحیح نہیں آ رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. قرآن بھی تو درختوں کے چھال پہ اور چمڑے پہ اور پتھروں پہ ہی لکھا ہوا تھا. بعد میں اس کو جو ہے وہ طریقے سے صحیفہ بنایا گیا. اور وہ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مصحف تیار ہوا تھا پورا جمع کر کے. اور پھر اس کو جو ہے وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا تھا. بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے منگوا کر، حضرت حفصہ سے منگوا کر اس کی اور کاپیاں بنوائی تھیں. اور مختلف جگہوں پہ جہاں پر دعوت کے لیے جا رہے تھے، دعوت دینے کے لیے مختلف جگہوں پہ، وہاں پہ انہوں نے وہ بھجوایا. اور انہوں نے کہا کہ بس ایک ہی جو ہے وہ قرات پہ سب فوکس کریں. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ 7 حروفوں پہ قرآن نازل ہوا، وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے. تو اس کو بھی یعنی کہ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی جانتا ہے یا نہیں، تو مختلف قرات ہے نا، قرات کے مختلف انداز ہیں. تو وہ اس طرح سے، تو انہوں نے ایک ہی قرات پہ سب کو جمع کیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو محفوظ کروایا گیا، یعنی ایک ایک گوشے کو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کی گنتی کر لی گئی. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں چند ایک سفید بال تھے، چند ایک، اس کی بھی گنتی کروائی گئی کہ اتنے تھے. یعنی اتنی باریکی سے چیزیں محفوظ کروائی گئیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں کو محفوظ کروایا گیا، اور گھبراہٹوں کے اندازوں کو
قلم بند کروایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس اس میں تھے، کس موڈ میں تھے، کیا تھا. تو اس دنیا سیرت مصطفیٰ پر سب سے زیادہ کتابیں لکھوائی گئیں. اب آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو سیرت پہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی. آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ذخیرہ ہے سیرت کی کتب کا، نہ ختم ہونے والا. اور پھر آپ دیکھیں کہ کل کی بات کی طرح صحابہ کرام کے 1,24,000 یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے آخر میں جب پتہ چلتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 صحابہ تھے. وہ 1,24,000 نے کیا کیا محفوظ کیا آپ سوچیں ذرا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس حقیقت پر اجماع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احادیث قرآن مجید کی طرح حجت ہیں، اور وہ احادیث کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھتے تھے. تو بس بات یہی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثقہ راوی اپنے جیسے سے بیان کرے تو یہ بات یقینی اور قطعی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حق ہے، اور اس کی صحت کو تسلیم کرنا ضروری ہے. یعنی حدیث کو آپ یہ کہہ کے نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ حدیث ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ حدیث دین ہے. حدیث آپ کے سامنے آ جائے، آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر کہنا ہے سمعنا و اطعنا. آپ اپنی بات کو اوپر نہیں کر سکتے. حدیث کا معاملہ اور ہے. آپ کسی امام کی یا کسی عالم کی بات کو اوپر نہیں کر سکتے. جب حدیث آ گئی تو آپ کہیں گے سمعنا و اطعنا، اور یہ دین ہے، یہ مکمل دین ہے. اگر کوئی شخص شرعی علوم اور اعمال کی پیاس بجھانا چاہتا ہے تو اسے ایک وقت 2 چشموں سے سیراب ہونے کا عزم کرنا پڑے گا، وگرنہ اس کا نصیب اور مقدار اور ظلمت و ضلالت لازم و ملزوم ہو جائیں گے. یعنی کوئی چاہتا ہے کہ وہ علوم شرعیہ حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، تو اس کو دونوں علم سیکھنے پڑیں گے، قرآن اور حدیث دونوں سیکھنے پڑیں گے. اگر وہ صرف قرآن لے کے بیٹھ گیا تو نامکمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجنے کا اہتمام کریں ہم سب، ٹھیک ہے، تاکہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قدسیہ کو جو ہے پڑھنا شروع کریں، اور جیسے کہ ہم شروع کرنے لگے الحمدللہ. اور پھر جب آپ پڑھیں تو اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. آج آپ ایک حدیث پڑھیں، اس کے اندر جو بات آئے اس پہ عمل کریں، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ علم چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو ہم دیکھتے ہیں محدث العصر محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات زندگی. بروز ہفتہ غروب آفتاب سے کچھ پہلے کا وقت تھا، جمادی الثانی 1420 ہجری 22 اکتوبر 1999، اور اس دن پہ ان کا انتقال ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ شمع بجھ گئی تھی 60-70 برسوں کے بعد. اور ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ البانیہ کے دارالحکومت اشکوردہ 1332 ہجری میں 1914 عیسوی کو پیدا ہوئے. اور عمر عزیز کی 9 بہاریں یہی دیکھیں، یعنی البانیہ میں. اور آپ کے والد گرامی
استنبول کے تعلیم یافتہ اور جی استنبول کے تعلیم یافتہ اور حنفی مذہب کے فقیہ تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس دور میں کمیونسٹ بہت زیادہ تھے. کمیونسٹ پتہ ہے آپ کو؟ جو بے دین ہو جاتے ہیں، جن کا کوئی دین نہیں ہوتا، اور معاشرے کے اخلاق اور آداب میں فساد پیدا ہو چکا ہے. تو انہوں نے بحری سفر کیا وہاں سے، اور البانیہ سے بیروت اور وہاں سے دمشق پہنچے، اور وہیں پر ہی جو ہے وہ گھڑی ساز کا پیشہ شروع کر دیا، یعنی گھڑیاں بنانے کا پیشہ جو ہے وہ شروع کر دیا. تو والد صاحب نے دمشق کے ایک اسکول میں آپ کو داخل کروا دیا. پھر جو کچھ وجوہات کی بنا پر اسی تعلیمی مرحلے کے دوران ایک اور دوسرے اسکول میں وہاں پہ ایڈمیشن کرا دیا. اچھا، امام البانی جو تھے چھوٹی عمر میں طبعی طور پر ان کا جو رجحان تھا وہ کتب کا مطالعہ کرنے پہ تھا، اور حد درجہ وہ شوقین تھے، یہاں تک کہ تمام فارغ اوقات میں صرف پڑھتے ہی رہتے تھے. فارغ اوقات میں تو بچے کھیلتے ہیں، تو وہ پڑھتے ہی رہتے تھے. اور اس چیز کا اظہار جو ہے وہ خود بھی یہی کرتے ہیں اپنی زبان سے کہ میں نے ابتدائی عمر میں ہر چیز پڑھ ڈالی، اور جو بھی چیز تھی وہ سارا کچھ ہی پڑھ لیا. باپ کی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بڑھئی کا پیشہ اختیار کیا، لیکن پھر اسے ترک کر دیا. گھڑی ساز کا کام شروع کیا، اس میں کمال حاصل کیا، اور دمشق میں ایک دکان لے لی. اور وہاں پہ بورڈ لگا ہوا تھا کہ اس کے 2 حصے تھے، ایک گھڑیوں کی مرمت کے لیے اور دوسرا کتب اور مطالعے کے لیے تھا. یعنی دکان میں بھی انہوں نے 2 حصے بنا دیے تھے، اور ایک جگہ پہ کتابیں تھیں اور ایک جگہ پہ وہ کام کرتے تھے. اور جب ان کی عمر 20 سال کی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک کتب فروش کے پاس پڑے ہوئے ایک وہاں پہ جو رسالہ تھا اس پہ نظر پڑی. اس میں سید رشید رضا کا ایک مضمون تھا، اور جس میں امام غزالی کی احیاء کے جو کچھ چیزیں وہاں پہ تھیں، تو وہ اس سے اتنا زیادہ متاثر ہوئے، تو وہ فوراً وہ جو تھا کتاب جو تھی وہ فوراً وہیں پر ہی پڑھ ڈالی. یعنی وہ رہ نہیں سکے کہ وہ لیں گے پھر بیٹھیں گے پھر کریں گے، نہیں، وہیں کھڑے کھڑے ہی پوری کتاب ہی پڑھ لی. یعنی اتنا شوق تھا. تو علم حدیث اس نوجوان کے دل دماغ میں رچ بس گئی تھی، کیونکہ حالانکہ انہوں نے ایک یعنی تعصب کا دور دیکھا تھا، اور یعنی کس قدر یہ بات تھی، لیکن پھر بھی علم حدیث کا مطالعہ جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے راسخ ہو گیا تھا، اور انہوں نے تحقیق کی اسی میں. ابتدا میں 2 ہفتوں تک یعنی والد صاحب کی نصیحت تھی کہ تم یہ کام ترک نہ کرنا بلکہ یہی کرتے رہنا اور ایسے کرنا، یعنی گھڑی ساز کا جو بھی کام ہے. نصیحت پر 2 ہفتوں تک تو کاربند رہے، لیکن پھر کیا ہوا، بوریت سے بچنے کے لیے کوئی ہلکا سا کام کر لیا جائے تو کیا حرج ہے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ لائبریری میں کوئی کتاب پڑھی تھی، حافظ ابن ابی دنیا کا ایک رسالہ تھا، تو اس رسالے کا کسی کاتب سے لکھوانا چاہیے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ بس ایسے ہی ہوا، اور کاتب نے نصف رسالہ لکھنے کے بعد اس خیال کا اظہار کیا کہ اس میں نقص ہے،
لیکن میں نے اسے اپنا کام جاری رکھنے کی تلقین کی، اور پھر انہوں نے تحقیق شروع کی، کھوج لگائی کہ اس میں کیا نقص ہے۔ مطلب ان کو تحقیق کرنے کا شوق تھا۔ تو اسی طرح سے یہ شوق ان کا بڑھا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کو وقت کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا، کہ بہت زیادہ وقت کے محافظ تھے۔ کوئی بھی وقت، یعنی کوئی بھی گھڑی بغیر فائدے کے ان کی نہیں گزرتی تھی، یعنی کوئی بھی وقت کو ضائع کرنے والا کام نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اوقات میں بڑی برکت دی تھی، یعنی امام البانی کی، اور انہوں نے احکام الجنائز اور وبدعہا جیسی عظیم اور تحقیقی کتب 3 مہینوں میں مکمل کر لی تھی۔ یعنی ایک کتاب لکھنا، اور وہ بھی 3 مہینوں میں، بہت بہت زیادہ مشکل کام ہے یہ۔ اور 1389 میں، یعنی ہجری میں 1969 میں دعوت الاسلام اور لوگوں کو تعلیم دینے کے جرم میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو چند علماء کے ساتھ جیل بھی جانا پڑا۔ دمشق کی مختلف جیلوں میں ان کو گھمایا جاتا رہا۔ وہاں امام صاحب کے پاس صحیح مسلم، کچی پینسل اور ربڑ تھا۔ انہوں نے اس کتاب کی تخلیص لکھنا شروع کر دی، اور 3 ماہ میں یہ عظیم کام مکمل کر لیا۔ یعنی جیل جا رہے ہیں اور یہ چیزیں بھی ساتھ ہیں، اور وہاں پہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ یعنی اسے کہتے ہیں مقصد سے محبت۔ مقصد پتہ تھا، اور مقصد سے جس کو محبت ہو، چاہے کچھ بھی ہوتا رہے، اپنا کام چلتا رہے۔ جب امام البانی کی بیماری بڑھ گئی اور صاحب فراش ہو گئے، تو اپنے بیٹوں سے کہا مجھے اٹھا کر لائبریری میں لے جاؤ۔ جب وہ لے گئے تو کہا مجھے کرسی پر بٹھا دو۔ انہوں نے کہا آپ میں بیٹھنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ اس حالت میں بھی انہوں نے حصول علم کو راحت پر ترجیح دی، یعنی اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے کتابیں طلب کرتے، وہ آپ پر پڑھی جاتی، پھر آپ علمی فوائد لکھواتے۔ جب معمولی نقل و حرکت کرنے سے بھی عاجز آ گئے تو تسلسل اور تواتر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا۔ یعنی بالکل ہی جب رہ گئے اس چیز سے، تو پھر ذکر شروع کر دیا، اور اپنے ہم نشینوں سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کی توفیق شامل حال رہی تو میں اپنا وقت اللہ کے ذکر میں صرف کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا کو داغ مفارقت دے تو تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔ تو بس آپ دیکھیں کہ پوری زندگی وقت کی اتنی قدر کی، ضائع نہیں کیا، ایون کہ جیل میں بھی چلے گئے تو وہاں پہ بھی پڑھ رہے تھے، اور مرض الموت میں بھی جو ہے وہ علم کو ترجیح دی، اپنے آرام کو ترجیح نہیں دی کہ میں تو تکلیف میں ہوں اور میرا یہ حال نہیں، علم کو ترجیح دی۔ بہت زیادہ روزے رکھنے والے، قیام کرنے والے اور سنت کی تائید و نصرت کرنے والے تھے۔ گرمی اور سردی میں سوموار اور جمعرات کے روزوں کا اہتمام کرتے۔ جب جمعے والے دن مسجد میں آتے تو ابتدائی خطبہ تک 2 رکعت نماز ادا کرتے رہتے۔ تقریباً ہر سال حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے۔ بسا اوقات تو ایسے بھی ہوتا کہ ایک سال میں 2 دفعہ عمرے کے لیے جاتے۔ آپ نے 30 سے زیادہ حج کیے، اور آخری حج 1410 ہجری میں کیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ شیخ صاحب اول من تاثر بہم النار والی حدیث بیان کرتے وقت رو پڑتے تھے، یعنی آگ کے حوالے سے۔ اور ایک دفعہ آپ کار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آپ کی طرف
لپکا اور کہا کہ آپ شیخ البانی ہیں۔ تو یہ سن کر شیخ صاحب رونے لگے، اور جب رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے کہا آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرے اور لوگوں کے اشاروں سے دھوکے میں نہ پڑے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر تکبر آ جائے، یہ لوگ مجھے اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں، میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوں، اتنی عاجزی ہے۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے تو شیخ محمد بن ابراہیم شقرہ نے آپ سے کہا شیخ صاحب، عظیم لوگوں کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے اور آپ عظیم آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو علم اور فقہ اور حدیث و سنت کے سبب عظمت عطا فرمائے۔ تو انہوں نے جواب دیا مسکرا کے، ان کی آنکھیں تر ہو گئیں، اور پھر وہی دعا کی جو عام طور پر اپنی تعریف سنتے وقت کیا کرتے تھے، اللہم اغفر ما لا یعلمون وجعلنا خیرا مما یظنون ولا تؤاخذنا بما یقولون۔ اے اللہ میری وہ خطائیں بخش دے جو یہ لوگ نہیں جانتے، اور مجھے ان کے حسن ظن سے بہتر بنا دے، اور ان کی باتوں کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کرنا۔ یعنی یہ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں، میرے بھی تو گناہ ہیں، یعنی آپ دیکھیں کس قدر اعلیٰ ظرفی ہے۔ ایک دن ایک خاتون نے جو فون کیا اور کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک بشارت ہے۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے خوش رکھے۔ اس نے کہا کہ میری ایک بہن ہے، اس نے خواب دیکھا ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا اس نے نیک خواب دیکھا ہوگا۔ تو پھر اس عورت نے کہا کہ کیا یہ سنت سے ثابت ہے کہ خواب بیان کرنے والے کو کہا جائے کہ اس نے نیک خواب دیکھا ہوگا؟ آپ نے کہا نہیں، یہ الفاظ مرفوعاً ثابت نہیں ہیں، بسا اوقات ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے کہا میری بہن نے دیکھا کہ وہ ایک ٹیلے پر کھڑی ہے، ایک راستے پہ جھانک رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ راستے میں یعنی وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اس کو ایسا لگا۔ پھر اس نے مجھے دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی آپ کے لیے ہنس رہی ہیں اور آپ میرے لیے مسکرا رہے ہیں۔ بعد میں اسے آواز دی اور کہا نیچے اترا، نیچے آ جا، ہمارے ساتھ آ جا۔ جب وہ نیچے اتری تو اس نے مجھ سے پوچھا تو کس کی طرف دیکھ رہی ہے؟ میں نے کہا بس تو اس کی طرف دیکھ جس کا میں دیدار کر رہی ہوں۔ بس اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اسی راستے پر چل دیے۔ ہم دو بہنیں بھی اسی طریق پر چل پڑیں۔ ہم نے چلتے چلتے اسی راستے پر ایک شیخ دیکھا اور اسے السلام علیکم کہا۔ اس نے جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ پھر اس نے ہم سے پوچھا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، ہم نے دیکھا ہے۔ میری بہن نے مجھ سے پوچھا یہ شیخ کون ہے؟ میں نے کہا یہ شیخ البانی ہے۔ پھر اس خاتون نے کہا شیخ صاحب میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہوں کہ وہ اس خواب کو آپ کے لیے بشارت قرار دے۔ میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی تھی، اگر آپ نے چاہا تو واقعی یہ بشارت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ سنت کی راہ پر گامزن ہے۔ شیخ صاحب ویسے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً کچھ نہ کہا، اور اس کے آنسو بہہ پڑے اور انہوں نے دل کھول کر رونا شروع کر دیا، اور پھر اپنے ہم مجلس بھائیوں سے کہا کہ وہ چلے جائیں۔ یعنی کہ انہوں نے گوارا ہی نہیں کیا کہ کوئی ان کو بہت کوئی اونچا سمجھنے لگ جائے یا کچھ اس طرح سے۔ انہوں نے کہا سب چلے جائیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کل 118 کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی، جس میں احکام الجنائز ہیں، آداب زفاف، اور پھر اسی طرح سے سلسلہ احادیث صحیحہ، سلسلہ احادیث ضعیفہ، صحیح الترغیب و ترہیب ہے، صحیح جامع صغیر ہے، صحیح سنن اربع ہے، اور پھر مختصر صحیح بخاری، مختصر صحیح مسلم، یہ ساری کتابیں اور بھی بہت ساری کتابیں۔
امام البانی کے حوالے سے کچھ وصیتیں ہیں جو ہم چونکہ طالب علم ہیں ان کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں طالب علم کو جو شروع میں طالب علمی کے لیے آئے ہیں ان کو میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ یہ کتب کا مطالعہ کرنے کا اہتمام کریں۔ فقہ میں فقہ السنہ اور سبل السلام اور یہ کتابیں، روضۃ الندیہ، یہ بھی انہوں نے وصیت کی۔ تفسیر میں تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر، کیونکہ یہ تفسیر طویل ہے لیکن اس موضوع پر یہ صحیح ترین تفسیر ہے۔ اور مواعظ اور رقائق میں امام نووی کی ریاض الصالحین، شرح عقیدہ طحاویہ عقیدے میں، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ دو ہستیاں ان نو علماء اسلام میں سے ہیں جنہوں نے تقوی و طہارت سے متصف ہو کر سلف صالحین کے طریقے کو اپنایا، اور ان کی وصیت ہے، میں اپنی بیوی، اولاد، دوستوں اور اپنے پیار کرنے والوں کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ جب وہ میری وفات کی خبر سنیں تو میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کا سوال کریں، اور پہلے مجھ پر نوحہ مت کریں اور بلند آواز سے نہ روئیں۔ دوسرے یہ کہ مجھے جلدی جلدی دفن کرنے کا اہتمام کریں، اور اتنے رشتہ داروں اور بھائیوں کو اطلاع دیں جن سے میری میت کی تجہیز و تکفین اور دفن کے مراحل پورے ہو جائیں۔ میرے پڑوسی اور مخلص دوست مجھے غسل دیں۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق بعض افراد سے مدد لے سکتے ہیں۔ انہوں نے وصیت کی کہ یہ کرنا ہے، اور میں یہ پسند کروں گا کہ کسی قریبی قبرستان میں مجھے دفن کر دیا جائے تاکہ میری میت کے لیے اور جنازے میں شرکت کرنے والوں کے لیے گاڑیوں کی ضرورت نہ پڑے، اور کسی ایسے پرانے قبرستان کا انتخاب کیا جائے جس کو اکھاڑنے کی توقع نہ کی جاتی ہے، اور جس شہر میں میری وفات ہو تو دوسرے شہروں میں بسنے والی میری اولاد اور دوسرے لوگوں کو مجھے دفن کرنے کے بعد اطلاع دی جائے، تاکہ وہ نہ کہیں کہ بھئی ابھی میت رکھ لو، ہم آئیں گے تو پھر دفنانا، تاکہ جنازے میں خواہ مخواہ تاخیر نہ ہو۔ میں اپنے آقا سے سوال کرتا ہوں کہ جب میں اس سے ملوں تو وہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر چکا ہو۔ میں یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ میری لائبریری کی تمام کتب جامع اسلامیہ مدینہ منورہ کے مکتبے کے لیے وقف ہوں گی، کیونکہ جب میں وہاں مدرس تھا تو سلف صالحین کی منہج پر کتاب و سنت کی دعوت کے سلسلے میں اس جامع کے ساتھ میری خوبصورت اور حسین یادیں وابستہ تھیں۔ مجھے امید ہے کہ جیسے میرے ذریعے جامع کے طلباء کو فائدہ ہوا تھا، اسی طرح اس میں آنے والے لوگ ان کتب سے استفادہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس استفادے اور اخلاص بھری دعاؤں سے مجھے نفع دے گا، اور ان کو یعنی 1999 22 اکتوبر، یہ اکتوبر ہی کا مہینہ ہے، یعنی انتقال ہوا ان کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر یہ بات ہے، جنازے کو کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لایا گیا، اور آپ کے نیک شاگرد محمد بن ابراہیم نے 9 تکبیرات پر مشتمل نماز جنازہ پڑھائی، اور جن میں 5000 افراد نے شرکت کی۔ تو اس طرح سے امام البانی کی تمام وصیتیں عملی قالب میں ڈھل گئیں، جو بھی کچھ انہوں نے کہا تھا بالکل ان کے مطابق ان کو دفنایا گیا، اور یہ
خزانوں کا لامتناہی جو ذخیرہ تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن ہم آج ان کی تحقیقات کو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔